قصر میرودیج ہیکل بلمردوگ کے مقابل اور ایوان ماکلوب سے تھوڑے فاصلے پر وسیع و عریض رقبے میں تھا۔ اس کے اندر کئی عمارتیں، محل، دالان، باغیچے، صحن اور تفریح گاہیں تھیں۔ وسعت، خوبصورتی، زیب و زینت اور سامان آرائش کے اعتبار سے اس کی شان و شوکت مثالی تھی، کیونکہ خاص محلات کی دیواریں سونے اور چاندی کے پتروں سے آراستہ کی گئی تھیں۔ یہ قصر کئی حرم سراؤں میں منقسم تھا، جن میں میرودیج بلشازار کی متعدد بیگمات رہائش پذیر تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے، قصر میرودیج میں حسینان پریورش گٹا لگا رہتا تھا۔ دراصل یہ قصر بلشازار کی منزل عیش و نشاط تھی، جہاں اعلیٰ نسل کی بیویوں کے علاوہ خوش ادا محبوبائیں اور حسین کنیزیں بھی اس کی تفریح کا سامان بنتی تھیں، جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی تھی۔ سیسرا اگرچہ حرم سراؤں کے حلقے اور خوبصورت کنیزوں کے جھمگٹے تو نہ دیکھ سکا اور اس ان باتوں سے کوئی دلچسپی بھی نہ تھی، لیکن کمرہ ملاقات اور بلشازار کے خاص عقبی محل سے نکل کر بڑے دروازے تک تمام غلام گردشوں، راہداریوں اور راستوں کو دیکھتا بھالتا چلا گیا تاکہ پورا نقشہ اس کے حافظے میں محفوظ ہو جائے۔ بابل کے دن اور لمحے گنے جا چکے تھے اور عید بیلس اب زیادہ دور نہ تھی۔ کیا معلوم اسے کب قصر میرودیج میں داخل ہونا پڑ جائے۔ داروغہ محلات نے اسے صدر دروازے پر رخصت کیا، مگر عین اس وقت جب وہ فرات کو جانے والے راستے کی طرف مڑ رہا تھا، قصر میرودیج کے بلند و بالا دروازے سے بلشازار کا شاہی رتھ بڑی تیزی سے نکلا اور اسگیلا کے راستے پر دوڑتا چلا گیا۔ محافظ سوار اس کے عقب میں تھے اور وہ اسی لباس میں تھا جس میں سردار سیسرا سے ملا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کسی اہم مہم پر نکلا ہے۔ سیسرا موڑ ہی پر رک کر سلام کے لیے جھک گیا۔ بلشازار نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، جیسے نہیں دیکھا، اور ایک پرجلال حکمران کی طرح اسگیلا کی طرف نکل گیا۔ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بے حد مصروف اور کسی سوچ میں منہمک ہے۔ چند روز سے واقعی وہ بہت مصروف نظر آتا تھا۔ اپنی مستعدی اور ہوشیاری سے اس نے حالات پر قابو بھی پا لیا اور خود کو ایک مستعد حکمران بھی ثابت کر دیا تھا جو بگڑتے حالات کا رخ موڑنا جانتا ہو۔ مگر لوگوں کے دل میں کیا تھا اور وہ نئے حکمران کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، بلشازار کو اس کی خبر نہ تھی۔ اس نے شاہ بنونید کے ساتھ بابل پر اپنا حکم بھی نافذ کر دیا اور اب بادشاہ اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج کل اس کے زیادہ اوقات اسگیلا میں گزرتے تھے، جہاں وہ بادشاہ کے علاوہ بنو خاندان کے افراد اور اسگیلا کے اندر مقیم سرداروں اور فوجی حکاموں سے صلاح مشورہ کرتا تھا۔ مجلس قومی کے ان کاہنوں، سرداروں، قانون دانوں اور امراء سلطنت کے خلاف جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے، اس نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کر لی اور اپنے آپ کو ایک خود مختار حکمران محسوس کرنے لگا تھا۔ ان کامیابیوں میں حالات نے اس کا ساتھ دیا، لیکن سب سے اہم مرحلہ باقی تھا اور شمورہ کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ اسگیلا کے شاہی محل میں پہنچا تو بادشاہ کو پریشان اور نڈھال پایا، جیسے کوئی حادثہ ہو گزرا ہو۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، ہم نے آپ کی زندگی سے خوف کے سائے دور کر دیے، اب آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ بنونید نے بیٹے کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ہماری نئی پریشانی کا نام شمورہ ہے۔ بلشازار شمورہ کا نام سنتے ہی چونک گیا، کیونکہ اس کی اپنی پریشانی کا سبب بھی شمورہ ہی تھی۔ کیا آپ سے ملنے نہیں آئی؟ ملنے تو آئی، لیکن اس نے ہماری رہنمائی سے انکار کر دیا۔ آپ کو اس کی رہنمائی کی اب ضرورت بھی کیا ہے، کیونکہ اب آپ کے محافظ اور رہنما ہم ہیں۔ شمورہ کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ بنونید نے بیٹے کا اندیہ سمجھ لیا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شمورہ کی دانائی تمہارے لیے استعمال ہو، مگر وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ اب کیا کہتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جب وہ اسگیلا میں آئی، ہم نے اسے سمجھایا کہ امور سلطنت میں تمہارا ہاتھ بٹائے، تمہیں مشورے دے، کیونکہ حالات کی صورت اچانک بدل گئی ہے۔ اب سے اپنی ذمہ داریاں اسے پوری کرنی ہوں گی، مگر اس نے اصرار کیا کہ پہلے ہم واقعہ حران کے بارے میں اپنی صفائی پیش کریں۔ بلشازار یہ سن کر حیران رہ گیا، کیا وہ آپ کو مجرم ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ہم نے صاف کہہ دیا کہ وہ واقعہ حران کو بھول جائے۔ تاریخ ایسے واقعات کو اہمیت نہیں دیتی اور بھائی کی زوجہ ملکہ بن کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرے، مگر بنونید ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بیٹے کی طرف دیکھ کر کسی قدر مدھم آواز میں بولا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ ہم اس کی نسبت مہرتاب سے طے کر چکے ہیں اور وہ خود کو اسی کی زوجہ سمجھتی ہے۔ بلشازار نے مشورہ دیا، آپ اس نسبت کو منسوخ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس نسبت کو منسوخ کر دیں، کیونکہ اب تمہارا اور شمورہ کا تعلق ضروری ہے، مگر وہ اس تعلق پر آمادہ نہیں۔ بلشازار کچھ سوچنے لگا، پھر یکلخت اس کے چہرے پر امید کی روشنی نمودار ہوئی۔ کاہنوں اور امراء سلطنت کے سامنے آپ ایک رویا بیان کریں گے کہ دیوی اشتار نے آپ سے کلام کیا اور حکم دیا ہے کہ اس کی کاہنہ شمورہ بلشازار کی زوجہ بنے گی، اور اشتار اس کی شادی کسی اور سے نہیں چاہتی۔ بنونید دم بخود سا رہ گیا اور ہولے سے بولا، دیوی کے نام پر جھوٹا رویا بیان کرنا گناہ ہے، مگر یہ گناہ موبد سین کے جرم سے زیادہ سنگین نہیں۔ یہ سنتے ہی احساس جرم سے بادشاہ کی گردن خود بخود جھک گئی۔ بلشازار جانتا تھا وہ انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اب پوری طرح اس کی مٹھی میں تھا۔ کہنے لگا، آپ نے ایک بار پہلے بھی دیوی کے نام سے ایسا رویا بیان کیا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا تھا، اب دوسرا رویا بیان کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ لوگ شمورہ کو ملکہ بابل بنانا چاہتے ہیں،
ہمارے ساتھ شادی کے بعد وہ ہماری زوجہ بھی بن جائے گی اور بابل کی ملکہ بھی، لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ بنونید نے غور کیا تو مصلحت یہی سمجھی کہ بیٹے کا کہا مان لے۔ اس نے سوچا اگر شمورہ کی شادی بیلشازار سے نہ ہوئی تو کئی بدخواہ بہن کو بھائی کے خلاف اکسائیں گے اور شاید بابل سے بنو خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس نے حامی بھر لی، ہم تمہارے لیے رویا بیان کریں گے، مگر شمورہ نہ مانی تو آپ سمجھائیں گے، ہماری سفارش کریں گے تو مان جائے گی، ورنہ اب ہم طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بنونید کے ماتھے پر ناگواری کی شکن پڑ گئی۔ بیلشازار، بے شک تم جنگجو ہو، طاقتور ہو، مگر عورت طاقت سے نہیں محبت سے رام ہوتی ہے، اور تم محبت کے دروازے سے کبھی شمورہ کے پاس نہیں گئے۔ بیلشازار نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بتانے لگا، ہم نے بعض قاصد عورتوں کے ذریعے اپنی محبت کے پیغام بھیجے مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ خود کیوں نہیں گئے اس کے پاس؟ عورت اور مرد کے درمیان بہت سے قاصد ہوتے ہیں مگر اپنا اصل قاصد مرد خود ہوتا ہے۔ بیلشازار نے اس طرح کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ تڑپ کے بولا، پدر محترم، ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے، خود شمورہ کے پاس جائیں گے۔ اپنی بہن کو محبت اور پیار سے جیتنے کی کوشش کرو، وہ تمہیں ایک بڑا حکمران بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم بھی اسے سمیرامس سے بڑی ملکہ بنائیں گے، اس کے لیے راحت و آسائش کا ہر دروازہ کھول دیں گے۔ پھر دیر نہ کرو، جب وہ یہاں آئی اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، عیادت کے بہانے چلے جاؤ اور اس کا دل جیت لو۔ حالات بدل چکے ہیں، ہم تمہاری سفارش کریں گے، شاید وہ تمہارے ساتھ عقد کرانے پر راضی ہو جائے۔ کہاں تو بنونید بیٹے کی سرکشی سے خوفزدہ اور اپنی حکومت اور ذات کی حفاظت کے لیے مہرتاب کا سہارا ڈھونڈتا رہا۔ اسے شمورہ سے عقد کرنے اور جشن زہرہ کی رات اس کا ہاتھ پکڑنے کی ترغیب دیتا رہا تاکہ وہ دیوی کی خوشنودی حاصل کر سکے اور مہرتاب کی زوجہ بن جائے۔ مگر اب کہاں اس کا ارادہ بیلشازار کے حق میں تبدیل ہو گیا اور وہ بیٹے کو محبت کی ترغیب دے رہا تھا۔ دراصل اس کا مجرم ضمیر یہ سوچ رہا تھا کہ جس سلطنت کو اس نے اصل بنونید سے چھین لیا تھا اس پر بہن بھائی کے رشتے سے اپنے خاندان کا قبضہ مضبوط کر دے۔ بیلشازار کو بھی اس کا یہ مشورہ پسند آیا کہ محبت کے معاملے میں اسے اپنا قاصد خود ہونا چاہیے۔ وہ فوراً شمورہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ابھی مڑا ہی تھا کہ بنونید نے اسے روک کر کہا، ہماری آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ مرد کو عورت کے سامنے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے کہ ہر شے اس کی بے قراریوں کی گواہ دے اور اس کی تعریف میں ایسے الفاظ استعمال کرے جیسے وہ کائنات کی سب سے حسین عورت ہو۔ ہر عورت اپنی تعریف سننا پسند کرتی ہے، شمورہ تو ہے بھی ایسی کہ اس کی جتنی تعریف کرو گے کم ہوگی، مگر وہ حکمت شناس بھی ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے الفاظ مختصر، آواز میٹھی اور لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی صرف ایک لفظ عورت کے دل میں ارتعاش پیدا کر دیتا ہے، جس طرح صرف ایک کنکر پھینک دینے سے جھیل کی سطح مرتعش ہو جاتی ہے۔ تمہیں ہر قیمت پر اس کا اعتماد اور پیار حاصل کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں بعض لوگوں کو تعریف اور بعض لوگوں کو عورت نامور بناتی ہے۔ بیلشازار خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ بنونید نے اپنی زندگی بھر کی دانائی اس کے سامنے اگل دی اور وہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب اس کا رتھ اساگیلا کے بھاری دروازے سے باہر نکلا، بابل کی شام اپنی زلفیں کھول چکی تھی اور راستوں پر ملگجا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس نے رتھ باندھ کو باغات معلقہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ شام کے اندھیرے میں رتھ بابل کے نیرنگ زمانہ باغات کی جانب بڑھتا رہا اور بیلشازار اپنے ذہن میں وہ الفاظ دہراتا چلا گیا جن کے ذریعے اسے حسین شمورہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا۔ اس کی حکمت و دانائی سے وہ پہلے ہی متاثر تھا، لیکن اب اس کی خوبصورتی اور محبت دل میں جوار بھاٹا کسی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ شاید یہ کیفیت اس لیے تھی کہ پہلی بار اس سے اظہار محبت کرنے جا رہا تھا۔ چاہتا تھا کہ چند اچھے فقرے تیار کر لے جن کے ذریعے اپنے دل کی بےتابیوں کا اظہار کر سکے، مگر الفاظ خیالات سے آنکھ مچولی کھیلتے پھر رہے تھے۔ باغ معلقہ تک خیالات اور الفاظ کے درمیان یہی کشمکش جاری رہی۔ تنگ آ کر اس نے سوچنا ترک کر دیا اور ذہن کی تمام کوٹریاں اور کھڑکیاں بند کر کے محافظ سواروں کو دروازے پر رکنے کی ہدایت دینے لگا۔ وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر اس نے رتھوان کو اشارہ کیا اور رتھ اس ڈھلان راستے پر ہو لیا جو 1 میل کے رقبے میں حلقہ در حلقہ اور درجہ بدرجہ تعمیر کیے گئے باغات معلقہ کے گرد گھومتا اور چکر کاٹتا بتدریج اوپر جاتا تھا۔ بیلشازار کو باغات معلقہ کے گرد گرد 6 چکر کاٹ کر اوپر جانا تھا۔ باغات کے نگران اعلیٰ نے چند غلاموں کے ذریعے جو ہر حلقے کے زینے کو پھلانگتے اوپر بھاگ گئے 7ویں حلقے تک سب محافظوں کو شاہ دورہ کی آمد سے مطلع کر دیا تھا۔ اسی لیے جب بیلشازار کا رتھ کسی حلقے سے گزرتا اس کے کلدانی محافظ زمیں بوس ہو کر سلام ادا کرتے تھے۔ شمورہ کو بھی بیلشازار کے آنے کی خبر پہنچا دی گئی، بلکہ اسے یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ بیلشازار عیادت کی خاطر آ رہا ہے، حالانکہ اس کی طبیعت کچھ اتنی ناساز نہ تھی۔ شمورہ نے سوچا شاید اسی بہانے اس کی حمایت حاصل کرنے آ رہا ہے۔ اعلان بادشاہت پر وہ اسے مبارکباد دینے بھی نہیں گئی تھی۔ اپنے غلاموں، کنیزوں اور مخنث دروغہ کے ہمراہ خود بھائی کا استقبال کرنے نکلی۔ جو ہی بیلشازار رتھ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا،
شمورا نے پرتپا خیر مقدم کیا اور اسے اپنے ساتھ کمرہ خاص میں لے گئی۔ وفادار اکتانا، نومی اور مخنص دروغہ ان کے ساتھ ہی اندر آئے کہ شاید ان کی خدمت کی کچھ ضرورت پیش آئے۔ شمورا بھائی کے قریب مسند پر بیٹھ گئی اور خوش نظر آتی تھی کیونکہ بیلشازار کئی سالوں کے بعد اس سے ملنے آیا تھا۔ بیلشازار کے نزدیک شمورا کا یہ سلوک خلاف توقع تھا، جس سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ مسند پر بیٹھتے شہزادی نے اسے بادشاہت کی مبارکباد بھی دی، حالانکہ اس کا خیال تھا وہ حجت کرے گی کیونکہ سلطنت میں حصہ دار تھی، مگر شمورا نے اس قسم کی کوئی بات نہ کی۔ بیلشازار سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ آخر گفتگو کی راہ نکل ہی آئی۔ پدر محترم نے بتایا تھا تمہاری طبیعت ناساز ہے۔ ناساز تھی، اب نہیں ہے۔ دیوتاؤں کا شکر ہے کہ ہماری بہن ٹھیک ہے۔ شمورا نے بھی محسوس کیا کہ اس کے رویے میں ہمدردی اور لہجے میں نرمی تھی۔ سوچا شاید اقتدار و اختیار نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ ابھی گفتگو کا آغاز ہوا ہی تھا کہ کنیزیں بیلشازار کی خاطر تواضع کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کر حاضر ہوئیں، پھل، میوے اور نفیس شرابیں۔ ان میں بیلشازار کی پسندیدہ شراب بھی تھی۔ شمورا نے بھائی کے لیے خود پیمانہ بھرا اور اسے پیش کیا۔ التفات کا یہ انداز بھی بڑا حوصلہ افزا تھا۔ اس نے پیمانہ اٹھا لیا اور اسے چند ساتوں میں خالی کر کے کہنے لگا، شمورا، ان کنیزوں اور غلاموں کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دو، ہم تم سے کچھ آپس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اشارہ پاتے ہی کنیزیں اور غلام باہر چلے گئے۔ اب وہ خلوت میں تھے۔ بہن، پدر محترم نے حکومت و سلطنت کی ذمہ داریاں ہمارے سپرد کر دی ہیں اور ہم تمہاری رہنمائی کے محتاج ہیں۔ بھائی بیلشازار، ہمیں تمہارے اقتدار کی خوشی ہے۔ دیوتا کریں تم واقعی شاہ دورہ بنو، لیکن تخت نشینی کی باقاعدہ رسم ادا ہو جائے تو ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ حکمت شناس شمورا نے یہ بات بھی مد نظر رکھی تھی کہ تخت نشینی کی تقریب تک، جس کے لیے عید بیلس کا دن مقرر کیا گیا تھا، بیلشازار کی حکومت کے بارے میں کاہنوں، سرداروں اور امراء سلطنت کی رائے بھی معلوم ہو سکتی تھی، کیونکہ بادشاہ کے نسب کا جھگڑا کھڑا ہو گیا اور یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں لوگ بیلشازار کی تخت نشینی سے بھی انکار نہ کر دیں۔ بیلشازار نے معاملے کی صورت پر توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس کے نزدیک کسی کاہن یا سردار کوئی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس سے سرکشی کرے۔ اسے تو صرف شمورا سے مطلب تھا۔ وہ اس کے عذر کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ہمیں صرف امور سلطنت کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے بھی تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے بغیر ہم خود کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ شمورا چونک گئی۔ ہم تمہارا مقصد نہیں سمجھے بھائی۔ ہم تم سے محبت کرتے ہیں شمورا، مگر تم ہماری محبت سے انکار کر دی ہو، اور یہ بات ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ شمورا نے پھر احتیاط کا پہلو اختیار کیا۔ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمیں بھی تم سے محبت ہے، ایسی محبت جو ہر بہن کو بھائی سے ہوتی ہے، لیکن ہم تمہاری ازدواجی محبت کے طلبگار ہیں، تمہیں اپنی زوجہ و محبوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اس سے شادی اور محبت کا جواز پیش کرنے لگا۔ تم جانتی ہو، راہل کاہن کی شرارت کے باعث لوگ بادشاہ کے نسب پر نکتہ چینی کرنے لگے ہیں۔ بعض کاہنوں اور سرداروں کا رویہ بھی کچھ بدلا بدلا نظر آتا ہے۔ ان حالات میں اگر ہم بہن بھائی ایک ہو جائیں اور مل کر سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لیں تو کسی دشمن کو ہمارے خلاف سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہماری بات پر غور کرو اور ہمارے لیے دماغ کے بجائے اپنے دل سے سوچو۔ شمورا، عزیز جان شمورا، تم کائنات کی ایک حسین عورت ہو اور خوش قسمتی سے ہماری بہن ہو۔ ہم محبت کے دروازے سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہمارے دل کا نذرانہ قبول کرو اور اپنی محبت ہمیں بخش دو۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ تمہارے حکم اور اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ تمہیں سمیرامد سے بڑی ملکہ بنائیں گے اور آئندہ کے لیے سلطنت کا وارث صرف اسی بچے کو قرار دیا جائے گا جو ہمارے صلب اور تمہارے وطن سے ہوگا۔ بیلشازار نے ہر وہ بات کہہ دی جو اس کے ذہن میں گردش کرتی رہی تھی۔ اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ شمورا نے اس کا ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا۔ ہر لفظ ایک والہانہ جذبے کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اپنی خوبصورتی کی تعریف بھی سنی، بیلشازار کے دل کی بے قراریوں کو بھی سمجھا، اور اگر مہرتاب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہ کر چکی ہوتی تو شاید حالات کی مصلحت اور تخت و تاج کی ضرورت کے تحت بھائی کی پیشکش قبول کر لیتی، کیونکہ باپ بیلشازار کے حق میں سفارش کر چکا تھا اور کاہن بہن بھائی کی شادی کے حق میں فتویٰ دے چکے تھے۔ لیکن اب عذر تلاش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بولی، جہاں تک سلطنت کے تحفظ اور کاروبار کا معاملہ ہے، اس پر ہمارا نہیں دیوتاؤں کا اختیار ہے۔ وہی بابل کی حفاظت کرتے ہیں اور جیسا وہ چاہیں گے آئندہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ جہاں تک تمہارے جذبہ محبت کا تعلق ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن بہن بھائی کی شادی مناسب نہیں سمجھتے۔ جواب زیادہ مایوس کن نہ تھا۔ بیلشازار کی بے چینی بڑھ گئی۔ بہن بھائی کی شادی کیوں مناسب نہیں؟ اسی لیے کہ دونوں کا خون ایک ہوتا ہے، اور ازدواجی گرمجوشی کے لیے میاں بیوی کا خون مختلف ہونا چاہیے۔ تو پھر مصر میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہاں تو شاہی خون کی حفاظت کے لیے بہن بھائی کی شادی کی جاتی ہے۔ مصر کے رواج ہمارے رواجوں سے مختلف ہیں۔ وہ مردوں کو زرد پٹیوں میں لپیٹ کر گھروں میں رکھتے ہیں
اور ہم کفن پہنا کر قبروں میں دفن کرتے ہیں۔ لیکن اشوریوں کی دیوی انات یعنی عذرا، ان کے بڑے دیوتا بال کی بہن بھی ہے اور زوجہ بھی، اور ہماری اشتار بھی بل دیوتا کی بہن اور زوجہ ہے۔ اگر دیوتا اپنی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا تمہارا عقد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس مذہبی دلیل کا شمورا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کاہن بھی اس اسلامی تصور کی وجہ سے ان دونوں کی شادی جائز سمجھتے تھے۔ وہ پریشانی کے لہجے میں بولی، بھائی بیلشازار، ہم دیوتا نہیں انسان ہیں، اور ہماری تہذیب میں ایسی شادی کا رواج نہیں ہے۔ حیرت ہے، اشتار کی کاہنہ ہو کر اس کے رواج سے انکار کرتی ہو۔ شمورا نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، شاید تمہیں معلوم نہیں، پدر محترم نے چند روز پہلے ایک بھیانک خواب دیکھا، اور زیگورات کے پروہت ہوری نے اس کی عجیب و غریب تعبیر کی ہے کہ اشتار کی طرح تمہارے بھی 2 خاوند ہوں گے۔ ہوری کہتا ہے دیوتاؤں کی یہی مرضی ہے۔ اگر دیوتا یہی چاہتے ہیں تو ان کی مرضی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا کوئی رویا ہم نے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے پدر محترم کے خواب کی تعبیر کچھ اور ہو، ہم اس تعبیر کے پابند نہیں۔ پھر اس نے ایک دلچسپ سوال کیا، کیا تم پسند کرو گے کہ بیک وقت ہمارے 2 خاوند ہوں؟ نہیں، بیلشازار نے فوراً جواب دیا، ہم تم پر صرف اپنا حق سمجھتے ہیں اور تمہاری محبت میں کسی دوسرے مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جشن زہرہ کی رات ہم نے مہرتاب کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو شمورا، اور مقابلہ کیے بغیر کوئی مرد تمہیں ہم سے نہیں جیت سکتا۔ مگر اس رات مہرتاب نے ہمیں جیت لیا تھا۔ یہ کڑوی حقیقت بیلشازار کو مشتعل کر سکتی تھی، جو اب شاہ دورہ بنا بیٹھا تھا، مگر شمورا نے اس میں تھوڑی سی مسکراہٹ گھول دی تاکہ بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ بڑی دل نواز مسکراہٹ تھی۔ بیلشازار اس میں ڈوب گیا اور دل میں جذبات کی بھاڑ اٹھی۔ بڑے پیار سے شمورا کا ہاتھ تھاما اور بولا، ہم اس جیت کو نہیں مانتے۔ اس رات ہماری غلطی سے ربہ زہرہ ہمارے خلاف ہو گئی تھی، لیکن ہم اپنی بھول کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ اب دوسرے مقابلے میں تمہیں جیت لیں گے، بس تم ہماری ہو۔ شمورا کے ہونٹوں پر اب بھی تبسم کھیل رہا تھا، لیکن دل میں بھنور پڑ رہے تھے کہ بیلشازار مہرتاب سے دوسرے مقابلے پر بضد اور اسے جیت لینے پر اصرار کر رہا تھا۔ ابھی اسی بات سے پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک بیلشازار نے، جو شمورا کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا، ہاتھ پر بوسہ دے کر اس کے سارے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ اتنی قریب تھی وہ کہ ہاتھ بڑھا کر اسے آغوش میں بھی لے سکتا تھا۔ اس خیال سے وہ گھبرائی اور یکلخت مسند چھوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بیلشازار بیٹھا اسے عشق انگیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر مسند کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ شمورا، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تمہارا جواب درست ہونا چاہیے۔ شہزادی، جس کا کنوارا جسم ابھی تک سنسنی خیز حیرت سے دوچار تھا، کچھ فاصلے سے اس کی طرف مڑی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پہلے اشتار دیوی کی قسم کھاؤ کہ ہم سے غلط بیانی نہیں کرو گی۔ حیران تھی کہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کسی غلط بیانی کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی، اس لیے ہاتھ اٹھا کر دیوی کی قسم کھائی تو بیلشازار نے لرزہ خیز سوال کر دیا، کیا مہرتاب سے محبت کرنے لگی ہو؟ سوال سن کر 1-2 لمحے وہ عجیب سی کشمکش میں رہی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولی، تم نے سچ بولنے کی قسم لی ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہاں۔ بیلشازار پر ایک بجلی سی ٹوٹی اور سوکھے درخت کی طرح وہ سلگ اٹھا۔ چہرے پر دھواں سا پھیل گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ شمورا، ہماری خاطر تمہیں مہرتاب کی محبت ترک کرنا ہوگی۔ اس کے بدلے میں جو شرط چاہو منوا سکتی ہو۔ محبت کسی شرط کی میزان پر نہیں تولی جاتی۔ ہم تمہاری خوشنودی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہو گی تو تمہارے غلام بن کر رہیں گے، اور تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ وہ بیلشازار تھا جو اپنے سامنے پوری دنیا کو حقیر اور کمتر سمجھتا تھا۔ بھائی بیلشازار، ہم ایسے مرد کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے مشوروں کا محتاج نہ ہو اور ہم پر حکومت کرے۔ بیلشازار نے خود کو تھوڑا سا اور گرا لیا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہم بھی تم پر تھوڑی سی حکومت کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے شمورا کا ہاتھ پھر پکڑ لیا، مگر اب کہ اسے چومنے کی کوشش نہیں کی۔ شمورا نے بھی ہاتھ نہیں چھڑایا، لیکن ذرا سا پیچھے ہٹی تو بیلشازار نے ہاتھ خود بخود چھوڑ دیا۔ شمورا، تمہیں ہماری محبت قبول کرنا ہوگی۔ ہماری زوجہ و ملکہ بن کر تخت اشتر پر ہمارے پہلو میں بیٹھنا ہوگا۔ یہ پدر محترم کا فیصلہ ہے اور ہمارا بھی۔ شمورا کا لہجہ بھی کچھ تبدیل ہو گیا۔ تم جانتے ہو، ہم دیوی اشتار کی کاہنہ ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے دیوی کی مرضی معلوم کرو، اس سے اشارہ غیبی مانگو، استخارہ کرو۔ شاید دیوی کا فیصلہ کسی اور کے حق میں ہے۔ یہ سنتے ہی بیلشازار تڑپ اٹھا۔ ہم وہ فیصلہ تبدیل کر دیں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بیلشازار اس کے تیور دیکھ کر غصے میں پیچھے ہٹا۔ دل میں وحشی جذبات اور ذہن میں اندھے خیالات کے الاؤ دہک اٹھے۔ اس کا پیغام محبت ٹھکرا دیا گیا تھا۔ اب غصہ و جوش پر قابو پانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ہمیں افسوس ہے، ہماری حکمت شناس بہن محبت کی زبان نہیں سمجھتی اور چاہتی ہے کہ اس کے لیے 2 مردوں میں جنگ ہو۔
ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے۔ تمہارے انکار سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ آسمان کے نیچے بہت سی عورتوں کے لیے بہت سے مردوں میں جنگ ہوئی ہے، اور سورج انہیں لڑتے مرتے دیکھتا رہا ہے۔ آسمان پر ایک ہی سورج ہے، اور اب وہ ہمارے مقابلے میں مہرتاب کو مرتے دیکھے گا۔ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا کہ ہمارے ساتھ تعلق کے عوض جو شرط چاہو منوا لو۔ تم کہتی تو ہم مہرتاب کی زندگیوں سے بخش دیتے، مگر تم نے انکار کر کے اپنے عاشق کو ہماری تلوار کے منہ میں دھکیل دیا۔ شاید سمجھتی ہو وہ دوسرا مقابلہ بھی جیت لے گا، مگر جو غلطی ہم سے ایک بار ہوئی اب وہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ شکست اس کا مقدر اور جیت ہمارا مقدر ہوگی۔ بہرحال ایک جنگ ہوگی اور اس کا نتیجہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ شمورہ اس کی کرخت آواز اور لہجے کی سنگینی سے کانپ اٹھی۔ جانتی تھی کہ اپنی ضد سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جس یقین کے ساتھ وہ مہرتاب کی شکست کا دعویٰ کر رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقابلے میں بے ایمانی پر آمادہ ہے۔ شاید سریع الاثر زہر میں بجھی ہوئی تلوار استعمال کرے جس کی ہلکی سی خراش بھی پیغام ہلاکت بن سکتی ہے۔ اسی قسم کے اور بھی اندیشے دل میں ہول پیدا کرنے لگے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید مقابلے کی نوبت ہی نہ آئے اور مہرتاب کو عید بیلہ سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتروا دے۔ اب وہ ایک مطلق العنان حکمران اور اپنے دشمن کے خلاف بیسیوں حربیں استعمال کر سکتا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ اس نے سچ بول کر اور اپنی محبت کا برملا اظہار کر کے غلطی کی ہے۔ بیلشازار جیسے ضدی اور کینہ پرور آدمی کے سامنے دروغ مصلحت آمیز سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ بادشاہ نے اس کی باقاعدہ تخت نشینی کے لیے عید بیلس کا دن مقرر کیا تھا۔ ہیکل زہرہ کے کاہن اعظم نے بیلشازار اور مہرتاب کے مقابلے کے لیے بھی عید بیلس ہی کا شگن نکالا تھا۔ خود بیلشازار عید بیلس پر اسے اپنی زوجہ بنانے اور اس کے ساتھ شب وصل بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے سوچا عید بیلس پر کیا کچھ ہونے والا ہے، کہیں یہ آسمانوں پر ہونے والا کوئی فیصلہ نہ ہو کہ سارے ہنگامے اسی تہوار پر بپا ہوں، مگر فوراً اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کے نزدیک یہ محض اتفاقات تھے جنہیں عقل و تدبیر سے بدلا بھی جا سکتا تھا۔ کم از کم وہ عید بیلس پر ہونے والے مقابلے اور اپنی قسمت کے اس فیصلے کو بدل دینا چاہتی تھی جو بیلشازار کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، مگر اس صورتحال کو بدلنے کے لیے حکمت کی ضرورت تھی، اور حکمت شناس شمورہ کا کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بیلشازار بے حد غضبناک اور اپنی طرف سے مہرتاب کی زندگی پر خط تنسیق پھیر چکا تھا۔ یکلخت خیال آیا فی الحال مایوس و مشتعل بھائی کو تھوڑا سا آرام کرنے اور اس کے بجھے ہوئے دل میں امید کی جوت جلانے کی ضرورت ہے۔ بیلشازار، تم ہمیں اس طرح خوفزدہ کر رہے ہو جیسے مہرتاب کو پسند کر کے ہم تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، حالانکہ تم بھی ہمیں عزیز ہو۔ اگر مقابلے میں کوئی ہلاک ہو گیا جیسا تم کہتے ہو کہ جنگ میں تم دونوں میں سے کسی ایک کی ہلاکت ہوگی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ مہرتاب ہمارا امیدوار ہے، تم بھائی ہو اور امیدوار تم بھی ہو، ہم تم دونوں میں سے کسی کی ہلاکت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بیلشازار اس کی گفتگو سن کر حیران ہوا۔ شمورہ کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ بے شک ہم خوبصورت ہیں اور عرفان تنہائی سے نکل آئے ہیں، مگر یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لیے دو مردوں میں جنگ ہو۔ مقابلے کا ارادہ ترک کر کے تم فیصلے کی کوئی دوسری راہ کیوں نہیں نکال لیتے؟ یہ وضاحت مزید حیران کن تھی۔ بیلشازار اسے حیرت پاش نظروں سے دیکھنے لگا اور ایک لمحہ ٹھہر کر بولا، جب ایک خوبصورت عورت کے لیے دو مردوں میں جھگڑا ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی آخری طاقت صرف تلوار ہوتی ہے۔ فیصلہ کسی اور طرح بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ حیران ہوا، کیا تمہارے لیے قرعہ ڈالا جائے، پانسا پھینکا جائے یا دیوتاؤں سے فیصلہ طلب کیا جائے؟ ہم نے ایک شرط سوچی ہے، تم دونوں میں سے جو اسے پورا کر دے گا وہ ہمارا مالک و مختار ہوگا۔ بیلشازار کے چہرے پر حیرت کے ساتھ خوشی کے آثار بھی ظاہر ہوئے، کیونکہ شرط کی تجویز پیش کر کے حسین شمورہ نے اس کا آدھا حق مان لیا تھا۔ اگر وہ شرط ہم پوری کر دیں تو تم ہمیں اپنا شوہر تسلیم کر لو گی؟ ہاں، مگر شرط پوری کرنے سے پہلے تم ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرو گے۔ بیلشازار خوشی سے چلایا، شرط بیان کرو۔ شمورہ شرط بتانے لگی، تم ہمیں اپنی زوجہ ملکہ اس لیے بنانا چاہتے ہو کہ ہم خوبصورت بھی ہیں اور حکمت شناس بھی، اور اپنی تدبیر سے سلطنت بابل کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس وقت بابل کو جو خطرہ درپیش ہے اس کا بانی گوبارو شاہ اعلام ہے، جس نے کورش کو بابل پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا ہے اور خود حملے کی نگرانی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بابل کی ماتحتی میں رہ چکا ہے اور سب راستوں کو پہچانتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کورش ہخامنشی اپنے رسالہ قشتون جاویدانی کے ساتھ جھیل سمیرامس کے کنارے اپنے پڑاؤ میں آرام کر رہا ہے، مگر فتنہ پرداز گوبارو اپنے اعلامی لشکر سمیت فرات کی نواحی بستیوں میں خیمہ زن ہو گیا اور بابل پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ شاید عید بیلس کے بعد حملہ بھی کر دے۔ ہم دختر بابل ہی نہیں، خود بابل ہیں، اس لیے تحفظ بابل کے لیے اعلامی بادشاہ کا سر طلب کرتے ہیں تاکہ جب کورش حملہ کرنے آئے تو ایمگور بل پر گوبارو کا سر لٹکتا دیکھ کر لوٹ جائے۔ شاید مہرتاب کی بنسبت تم یہ شرط پوری کرنے کے زیادہ اہل ہو۔ بہرحال ہمیں گوبارو کا سر چاہیے، اور جس روز یہ شرط پوری کر دو گے اس رات ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ کہہ کر شمورہ نے بات ختم کر دی، کیونکہ اپنی طرف سے بیلشازار کے دل میں امید کی جوت روشن کر چکی تھی۔
بلکہ اپنے وصل کی واضح ترغیب بھی دے چکی تھی۔ جانتی تھی بیلشا زار یہ شرط کبھی پوری نہیں کر سکے گا، اسے تو صرف مہلت درکار تھی اور اس نے مہلت کا راستہ نکالا تھا۔ بیلشا زار شرط سن کر دم بخود رہ گیا، مگر غور کیا تو شرط سراسر اس کے حق میں تھی۔ وہ لشکر و سپاہ کا مالک اور فرات کی نواحی بستیوں پر حملہ کر کے یا شب خون مار کر غباروں کو ہلاک کر سکتا تھا، جبکہ تنہا مہرتاب کسی لشکر پر حملہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا۔ اس خیال سے وہ خوشی محسوس کرنے لگا کہ بہن نے اسے مہرتاب پر فوقیت دے دی اور اس کی زوجہ و ملکہ بننے پر تیار ہو گئی۔ وہ خوشی سے بولا، اگرچہ تم نے شرط بہت کڑی رکھی مگر پھر بھی ہمیں منظور ہے، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ تم نے فیصلے کی راہ ہمارے حق میں نکالی۔ ہمیں اعتبار ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گی۔ ہم نے شرط لگائی اور وعدہ کر لیا تو اسے پورا بھی کریں گے۔ اس بات نے بیلشا زار کے دل میں جوانی کے کتنے ہی چراغ روشن کر دیے۔ اس نے آگے بڑھ کر شمورا کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا جسم اپنے بازوؤں میں بھر کر وارفتگی کے انداز میں بولا، ہم تمہارے لیے بہت بے قرار ہیں شمورا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ شمورا گھبرا گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ بیلشا زار کی گرفت کافی مضبوط ہے اور زبردستی پر اتر آئے تو شاید خود کو بچا نہ سکے، مگر عورت کی صرف ایک ادا بہادر سے بہادر مرد کا بھی خون پانی کر سکتی ہے۔ وہ اس کے بازوؤں میں کسمس آئی، مسکرائی اور آہستہ سے بولی، ابھی تم نے ہماری شرط پوری نہیں کی۔ بیلشا زار کی باہوں کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی اور شمورا مچھلی کی طرح پھسل کر اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکل گئی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، مگر پیچھے ہٹی تو بیلشا زار آگے آیا۔ شمورا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، تم اپنے وعدے پر قائم رہو۔ بیلشا زار دیوانہ ہو رہا تھا۔ ہمیں محبت سے رخصت کرو شمورا، اور اجازت دو کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اس پر اپنے پیار کی مہر لگائیں۔ یہ وعدہ خلافی ہے، اب بھی تم ہمیں پیار کرنے کے مجاز نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس گوشے کی طرف بڑھی جہاں ساگوان کی میز پر کچھ چیزیں بے ترتیب پڑی تھیں۔ بیلشا زار بھی اسی گوشے کی جانب چلا۔ شمورا کچھ اور پیچھے ہٹی اور میز کی پرلی سمت سے نکل گئی۔ وہ بھی کچھ آگے بڑھا اور میز کے پاس رک گیا۔ اچانک اسے میز پر ایک ایسی چیز نظر آئی جسے دیکھ کر نہ صرف وہ بری طرح چونکا بلکہ شمورا کو بھی بھول گیا۔ وہ چمڑے کا ایک غیر معمولی بازو بند تھا جس نے اسے مبہوت کر دیا تھا، کیونکہ ویسا ہی ایک بازو بند اس کی اپنی تحویل میں تھا جس کے مالک کی دفتر خفیہ کو تلاش تھی، اور اس نے آج ہی وہ بازو بند سیسرا کو دکھا کر یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ دوسرے بازو بند کا کھوج لگائے جو مجرم کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہوگا۔ اس نے بازو بند اٹھا لیا، غور سے دیکھا اور تسلی کی کہ یہی وہ دوسرا بازو بند ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ پھر حیرت سے پوچھا، یہ بازو بند یہاں کیوں ہے؟ شمورا نے شکر کیا کہ ایک مردانہ بازو بند میں وہ الجھ کر رہ گیا۔ تو اسے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ بیلشا زار نے غالباً اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور ایک نیا سوال کیا، کس کا ہے؟ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کے دل کو تھوڑا سا دھچکا لگائے۔ تمہارے خیال میں اتنے غیر معمولی، گرانڈیل اور مضبوط بازو کس مرد کے ہوں گے؟ وہ اس مرد کو جانتا تھا لیکن اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ شمورا نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا، یہ تمہارے رقیب کا بازو بند ہے۔ کون رقیب؟ مہرتاب۔ مگر مہرتاب کا یہ بازو بند تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے اپنی نشانی کے طور پر بھیجا تھا۔ شمورا نے اس کا دل جلانے کی کوشش کی، مگر نہیں جانتی تھی کہ مہرتاب کا نام لے کر کتنی بھیانک غلطی کر بیٹھی ہے۔ بیلشا زار نے بازو بند کو ایک بار پھر الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر میز پر رکھ دیا اور کچھ کہے سنے بغیر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شمورا سمجھی کہ بازو بند دیکھ کر وہ جل گیا ہے، مگر دل میں خطرے کی ایک چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بازو بند اٹھایا، چوما اور اسے لے کر دوسرے کمرے کی طرف چلی کہ کسی محفوظ جگہ پر رکھ دے۔ اسی لمحے قصر کے باہر رتھ کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ ابھری۔ بیلشا زار باغات معلقہ سے لوٹ رہا تھا۔ بیلشا زار بڑی اجرت میں لوٹا۔ اس انکشاف تصدیق پر کہ فدیمہ کسبی کی سولی کے نیچے ملنے والا بازو بند اس کے رقیب اور حریف کا ہے، خون شراب کی مانند پورے بدن میں سنسنانے لگا اور سینے کے اندر دل رتھ کے پہیوں کی طرح دوڑنے لگا۔ مہرتاب اس کا رقیب ہی نہیں، کچھ اور بھی تھا۔ اساگیلا میں داخل ہوتے ہی اس نے غلاموں کو ریموٹ کی طرف دوڑایا کہ جہاں اور جس حال میں بھی ہے فوراً حاضر ہو، ایک لمحے کی تاخیر گوارا نہیں ہوگی۔ سایہ اجل ریموٹ جو ہمیشہ مستعد رہتا تھا، موت کے بگولے کی مانند اڑتا ہوا آیا۔ بیلشا زار نے ایوان ماکلوب کے ایک الگ تھلگ کمرے میں اس سے ملاقات کی۔ اس کی بے چینی دیکھ کر محکمہ خفیہ کا سربراہ سمجھ گیا کہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ درپیش ہے۔ بیلشا زار نے جو اب شاہ دورہ یا شاہ عرض ثانی کہلاتا تھا، مسند پر بیٹھتے ہی وہ بازو بند جو اس کے قبضے میں تھا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ ریموت، تم نے کہا تھا جو شخص فدیمہ کسبی کو زندہ یا مردہ سولی سے اتار کر لے گیا ہے وہی بنو سلان اور اس کے غلاموں کا قاتل بھی ہے۔ اسی نے موت کے کنویں میں اتر کر عبرانی اسیروں کو باہر نکالا، اور وہی کورش حقہ منشی کا پراسرار فرستادہ ہے
جو ایمگور بل اور نعمتی بل کے اندر ہمارے خلاف برسر پیکار ہے۔ بے شک حالات کی شہادت یہی ہے شاہ دورہ۔ پھر آج ہم نے اس کے دوسرے بازو بند کا کھوج لگا لیا اور یہ بھی جان گئے ہیں کہ وہ کون ہے۔ کون ہے؟ ریموت کی بے چینی بڑھی۔ بیلشازار نے تڑپتے لفظوں میں جواب دیا، اب تم مہرتاب کو گرفتار کر سکتے ہو۔ ریموت پر ایک سنسنی خیز حیرت گزر گئی کہ وہی ہے جس پر وہ خود انگلی اٹھا چکا، بلکہ اسے اشارہ بھی دے چکا تھا کہ نظروں میں آ گیا ہے۔ قبل ازیں جب دونوں موبدہ کور کے سنگی چبوترے پر ناگہاں ٹکرائے تھے اور مہرتاب نے سمجھا تھا کہ مقابلے کی ساعت آ گئی ہے اور اسے بادشاہ کی طرف سے جشن زہرہ میں شرکت کی دعوت دے کر اور یہ انتباہ دے کر چلا گیا تھا کہ جب اسے ڈھونڈنا چاہے گا ڈھونڈ لے گا، اب بیلشازار اس کی گرفتاری کا حکم دے رہا تھا۔ ریموت نے توجہ دلائی، اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ ثبوت ہماری بہن کے کمرے میں موجود ہے۔ یہ سن کر ریموت کو کوئی تعجب نہ ہوا کیونکہ شہزادی شمورہ کا وہ چہیتا تھا۔ آج ہم باغات معلقہ میں بہن سے ملنے گئے تو دوسرا بازوبند وہاں دیکھا۔ شمورہ نے بتایا کہ بازوبند مہرتاب کا ہے اور اس کی طرف سے محبت کا تحفہ بھی۔ تو آپ کو بازوبند اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے تھا۔ ضرورت نہیں سمجھی۔ ادھر تم مہرتاب کو گرفتار کرو گے، ادھر بازوبند شمورہ کے کمرے سے فوراً برآمد کر لیا جائے گا۔ میرے نزدیک پہلا مدعا ہاتھ میں آ جانا چاہیے۔ بحث نہ کرو، مدعا ہاتھ میں ہے۔ اگر شہزادی صاحبہ نے اسے ضائع کر دیا تو؟ عورت اپنے محبوب کا تحفہ کہیں چھپا تو سکتی ہے پر ضائع نہیں کرتی۔ کب تک گرفتار کر لو گے؟ ہم چاہتے ہیں کل کا سورج اسے آزاد نہ دیکھ سکے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ میرے قبضے میں ہوگا، مگر کسی کو معلوم نہ ہونا چاہیے۔ کم از کم اس کی گرفتاری کی خبر باغات معلقہ تک نہ پہنچے اور شمورہ یہ نہ جان سکے کہ اسی بازوبند کی نشاندہی پر وہ پکڑا گیا ہے۔ اب یہ احتیاط تو کرنا پڑے گی کیونکہ ہمارا مدعا ابھی تک شہزادی صاحبہ کے کمرے میں موجود ہے۔ ریموت، اس بات کو یاد رکھو کہ وہ کوئی معمولی دشمن نہیں ہے۔ اس نے بنو سلام جیسے تیغ زن کو موت کے گھاٹ اتارا اور تلوار کے مقابلے میں ہمیں شکست دے چکا ہے۔ حالانکہ پورے بابل، پورے کالدیا میں کسی بڑے سے بڑے بہادر کو ہمارے سامنے تلوار اٹھانے کی ہمت نہیں۔ اس پر اکیلے ہاتھ نہ ڈالنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ جھمگٹا کر کے پکڑ لو۔ آپ کی تلوار سے بچ گیا مگر میرے پھندے سے نہیں نکل سکے گا۔ پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرو اور روانہ ہو جاؤ۔ اگر آج رات ہمارے بستر پر جانے سے پہلے اس کی خبر دے سکو تو کل تمہارے عہدے میں اضافہ ہو جائے گا اور تم بابل کے بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ ریموت ایوان ماقلوب سے بگولے کی طرح نکلا تو بیلشازار کچھ دیر اسی کمرے میں آندھی کے جھونکے کی مانند بے قرار ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ اب عرفان شناس اور خوبصورت شمورہ کو اپنے بھائی کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اگرچہ وہ اس بات پر آمادہ ہو چکی تھی کہ بیلشازار یا مہرتاب میں سے جو بھی شاہ علام گوباروں کا سر لے آئے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، اور یہ شرط صرف بیلشازار ہی پوری کر سکتا تھا۔ گویا اس نے بڑی دانائی اور حکمت سے بھائی کے لیے آمادگی ظاہر کر دی تھی، لیکن اب شرط کو پورا کرنا بھی ضروری نہ تھا کیونکہ مہرتاب پنجہ ہلاکت میں گرفتار ہونے والا تھا، اور جب شمورہ سنے گی کہ وہ موت کے دروازے پر پہنچ چکا ہے تو بھاگی بھاگی آئے گی اور بھائی سے اپنے محبوب کی زندگی کی بھیک مانگے گی۔ بیلشازار کے نزدیک اگر وہ کورش کا فرستادہ نہیں اور شاید نہ ہو تو بھی اس کے جرموں کی فہرست طویل تھی، جن کی سزا موت کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ لیکن شمورہ اس کی زندگی اور رہائی کی طلبگار ہوگی تو صرف ایک شرط پر اس کی بات مانی جائے گی کہ پہلے بھائی کی زوجہ و ملکہ بننا قبول کرے، اور یقیناً وہ قبول کر لے گی کیونکہ اسی شرط پر مہرتاب کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب دختر بابل اسے اپنا شوہر مان لے گی تو مہرتاب کی گردن سے بھی موت کا طوق اتار لیا جائے گا۔ پھر ریموت اسے زندان اجل سے نکال کر اور اس کا ایک پاؤں کاٹ دے گا تاکہ وہ دوبارہ بابل میں داخل نہ ہو سکے، اور ایمگور بل کے کسی دروازے سے باہر چھوڑائے گا۔ اس طرح وہ اپنی ہاری ہوئی بازی جیت لے گا اور شمورہ تخت اشتر پر اس کے پہلو میں بیٹھے گی۔ یہ خیال بڑا جذبات آفریں تھا کہ بلاخر شمورہ کو جیت لینے کی صورت نکل آئی۔ بابل کی زمین پر اس کے اکھڑے قدم دوبارہ جم رہے ہیں۔ جب شمورہ اس کی شریک حیات بن جائے گی، اس کے لیے اپنے دل کے کیواڑ اور ذہن کے جھروکے کھول دے گی اور سلطنت پر اس کا اقتدار مستحکم ہو جائے گا، وہ طاقتور جنگی مرد بن کر کورش کے لشکروں کو مار بھگائے گا اور بخت نصر ثانی کہلائے گا۔ یہ تصور بھی بڑا سنسنی خیز تھا کہ اس کا رقیب اور حریف مہرتاب ہی اس کی کامیابی کا زینہ بننے والا ہے اور اسی کی جان کے عوض شمورہ خود کو اس کے حوالے کر دے گی۔